کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ گھروں سے اچانک برکت کیوں چلی جاتی ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی اور سبق آموز کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بوڑھے باپ کی جس نے اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن بدلے میں اسے اپنے ہی گھر میں کیا ملا؟ ایک ایسی دہی کی پیالی جس نے پورے خاندان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج کی کہانی آپ کے دل کو چھو لے گی۔ جب رحمان صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 45 سال تھی۔ تعزیت کے لیے آنے والے ہر شخص نے انہیں ایک ہی مشورہ دیا: رحمان بھائی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، دوسری شادی کر لو۔ وہ ہر بار مسکرا دیتے، پھر اپنے 12 سالہ بیٹے عامر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے: اللہ نے مجھے اس کی شکل میں میری بیوی کی آخری نشانی دے دی ہے، اب میری باقی زندگی اسی بچے کے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے واقعی اپنی پوری زندگی بیٹے کے نام کر دی۔ ان کا کاروبار بڑھتا گیا، لیکن ان کی دنیا صرف اپنے بیٹے کی ایک مسکراہٹ تک ہی محدود رہی۔ انہوں نے اپنی ہر خواہش، اپنی تنہائی اور راتوں کا سکون خاموشی سے قربان کر دیا۔ وقت گزرا، عامر جوان ہوا، اس نے اونچی تعلیم حاصل کی، اور ایک دن باپ نے اپنا سارا کاروبار بیٹے کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے عامر سے کہا: بیٹا، اب تم سنبھالو، میں تھک گیا ہوں۔ لیکن یہ تھکن جسم کی نہیں تھی، بلکہ اس رشتے کی تھی جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا رہے تھے۔ پھر عامر کی شادی ہو گئی، گھر میں نئی بہو آئی تو گھر کا ماحول بدل گیا۔ نئے پردے لگے، فرنیچر بدلا، برتن بدلے، یہاں تک کہ کچن کا پورا نظام بھی بدل گیا۔ اور رحمان صاحب، وہ بھی بدل گئے۔ اب وہ زیادہ تر وقت باہر گزارتے، کبھی کسی پرانے دوست کی دکان پر چائے پیتے، اور شام ڈھلے صرف سونے کے لیے گھر لوٹتے۔ اپنے ہی گھر میں وہ اب ایک مہمان کی طرح چلتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو سب دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ رحمان صاحب نے روٹی کا آخری نوالا توڑتے ہوئے بہو سے نرمی سے کہا: بیٹی، اگر فریج میں تھوڑی سی دہی ہو تو دے دو۔ کچن سے بہو کی آواز آئی: آج گھر میں دہی نہیں ہے ابا جی۔ رحمان صاحب نے کہا: اچھا۔ انہوں نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور خاموشی سے اٹھ گئے۔ کسی نے بھی ان چہرے کے دکھ کو نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح واک کے لیے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی بہو نے فریج کھولا، دہی کی ایک ٹھنڈی پیالی نکالی اور عامر کے سامنے رکھ دی۔ وہ بولی: گرمی بہت ہے، دہی کے بغیر آپ کا کھانا مکمل نہیں ہوتا۔ عامر نے دہی کی پیالی کو دیکھا اور پھر کچن کے اس دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی ابھی اس کے بوڑھے باپ کے جانے کی آواز غائب ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے دہی کھا لی۔ اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی نصیحت نہیں کی، لیکن اس دن کے بعد عامر کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک صبح عامر نے اپنے والد سے کہا: ابا، آج 10 بجے تیار رہیے گا، ہمیں کچہری جانا ہے۔ رحمان صاحب نے پوچھا: کیوں بیٹا؟ عامر نے جواب دیا: آپ کی شادی ہے۔ یہ سن کر رحمان صاحب کے ہاتھ سے اخبار گر گیا۔ وہ بولے: پاگل ہو گئے ہو عامر، اس عمر میں مجھے کسی شادی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو اپنی پوری زندگی تمہارے لیے اکیلے گزاری ہے۔ عامر نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت دھیمے سے بولا: ابا، میں اپنے لیے ماں نہیں لا رہا، نہ اپنی بیوی کے لیے ساس لا رہا ہوں، میں تو صرف آپ کے لیے ایک پیالی دہی کا بندوبست کر رہا ہوں۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی آواز بھی صاف سنائی دینے لگی۔ عامر نے اپنی جیب سے گھر کی چابی نکالی اور میز پر رکھ دی اور بولا: آج شام میں اور میری بیوی کرائے کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ کل سے میں آپ کے دفتر میں صرف ایک ملازم کی طرح آؤں گا، نوکری کروں گا اور اپنی تنخواہ لوں گا، تاکہ جس گھر کی ہر چیز آپ نے ہمیں مفت میں دے دی، وہاں رہنے والے کو ایک پیالی دہی کی قیمت سمجھ آ جائے۔ یہ سن کر کچن میں کھڑی بہو کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ گلاس کے ٹوٹنے کی آواز تو معمولی تھی، لیکن اس کے اندر کی خود غرضی کا شیشہ چکنا چور ہو چکا تھا۔
وہ روتی ہوئی باہر آئی۔ اس کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ اس نے فریج سے دہی کی وہی پیالی نکالی جسے اس نے اپنے شوہر کے لیے چھپا کر رکھا تھا اور خاموشی سے رحمان صاحب کے سامنے رکھ دی۔ پھر وہ اپنے سسر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، ابا جی مجھے معاف کر دیجئے۔ آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں نے آپ سے دہی نہیں بلکہ آپ کا حق اور آپ کی عزت چھینی تھی۔ رحمان صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے بہو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو بزرگوں کی تنہائی کو ظاہر کر رہے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹی بھوک روٹی نہ ملنے سے نہیں لگتی، بھوک تو اس دن لگتی ہے جب انسان کو اپنے ہی گھر میں یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اب فالتو ہو گیا ہے۔ عامر نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے ہاتھ چوم لیے۔ دوستو اس دن نہ کوئی کچہری گیا، نہ کوئی شادی ہوئی اور نہ ہی کوئی گھر ٹوٹا۔ صرف ایک دسترخوان پر بیٹھے 3 لوگوں نے پہلی بار ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ لیا، اور اس دن کے بعد اس گھر میں دہی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، رشتے صرف روٹی سے نہیں بلکہ عزت اور احترام سے چلتے ہیں، اور جس گھر میں بزرگوں کی عزت کم ہو جائے وہاں نعمتیں چاہے جتنی بھی ہوں، اللہ کی برکت خاموشی سے اس گھر کو چھوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس کہانی سے کوئی سبق ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔